قبرستان کی سنسان اندھیری رات، یہ مسلمانوں کا قبرستان معلوم نہیں ہوتا۔ قبروں پر جو کتبے لگے ہیں وہ تکونے اور چکور ہیں، محراب نما نہیں ہیں۔ کسی کتبے پر اللہ رسول پاک کا مبارک نام نہیں لکھا ہوا، بلکہ ہر کتبے پر انسانی کھوپڑی کا نشان بنا ہوا ہے۔ اس نشان کے نیچے مرنے والے کا نام اور تاریخ وفات لکھی ہوئی ہے۔ یہ کسی اور ہی قوم، کسی اور ہی فرقے کے لوگوں کا قبرستان لگتا ہے۔ یہ بڑا پرانا قبرستان ہے۔ قبروں کی حالت بے حد شکستہ ہو رہی ہے۔ کئی قبروں کے کتبے گرے ہوئے ہیں، جو گرنے سے بچ گئے وہ ٹیڑے ہو کر ایک طرف کو جھک گئے ہیں۔ قبرستان ایک چار دیواری میں گھرا ہوا ہے۔ یہ چار دیواری خستگی کا شکار ہے اور جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ گئی ہے۔ قبروں کو جانے والا راستہ ایک ڈیوڑی میں سے ہو کر گزرتا ہے، جس میں دن کے وقت بھی اندھیرا چھایا رہتا ہے۔ ڈیوڑی کی پیشانی پر بھی کھوپڑی کا نشان بنا ہوا ہے۔ ایک جنگلی بیل نے ڈیوڑی کی آدھی دیوار کو ڈھانپ رکھا ہے۔ قبروں کے اوپر عجیب شکل والے ڈراؤنے درختوں کی بے برگ و بار سوکھی ٹہنیاں اپنے پنجے پھیلائے جھکی ہوئی ہیں۔ آدھی رات کا وقت ہے، شاید یہ مہینے کی سب سے تاریک رات ہے۔ اندھیرے میں قبروں پر جھکے ہوئے تکونے اور چکور کتبے سایوں کی طرح لگ رہے ہیں، جو قبروں کے اوپر جھک کر ساکت ہو گئے ہیں۔ ہر طرف موت کی خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا ہے۔ ایک پراسرار سی دھن چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، جس نے قبرستان کی ماتمی فضا کو اور زیادہ سوگوار بنا دیا تھا۔ اس خاموشی اور سناٹے میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد دبی دبی گھٹی گھٹی ایک انسانی آواز سنائی دے جاتی تھی۔ کبھی یہ آواز ایک لمبی کراہ میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے یہ آواز خاموش ہو جاتی، اس کے بعد ٹھک ٹھک کی آواز آنے لگتی، جیسے کوئی لکڑی کے کسی تختے کو اکھاڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ قبرستان کی پراسرار خاموشی میں یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی آواز ایک قبر کے اندر سے آ رہی تھی۔ یہ تازہ بنی ہوئی قبر تھی۔ لگتا تھا کسی میت کو وہاں دفن کیے 6-7 گھنٹے ہی گزرے ہیں۔ چھڑکاؤ کی وجہ سے قبر کی مٹی ابھی تک گیلی تھی اور اس پر چند ایک تازہ پھولوں کے ہار پڑے تھے۔ آواز اسی قبر کے اندر سے آ رہی تھی۔ کیا اس قبر میں کسی کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا یا مرنے کے بعد مردہ قبر میں زندہ ہو گیا تھا؟ اس سوال کے جواب کے لیے ہم آپ کو تھوڑا پیچھے لیے چلتے ہیں۔ یہ قبر ایک ایسے انسان کی تھی جس کا نام جمشید تھا اور جس کا تعلق آتش پرستوں کے ایک قدیم فرقے سے تھا۔ اس فرقے کے لوگ مرنے والوں کو آتش پرستوں کے عام رواج کے برخلاف زمین میں دفن کرتے تھے۔ آتش پرستوں کے اس فرقے کے صرف چند ایک لوگ ہی باقی رہ گئے تھے۔ ان آتش پرستوں میں کالے جادو ٹونے کا عام رواج تھا۔ یہ لوگ سینکڑوں برس پہلے وسطی ایشیا کے ایک ملک سے نقل مکانی کر کے بھارت میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ ان میں سے چند ایک خاندان پاکستان بننے سے پہلے پنجاب اور سندھ میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ یہ بڑے محنتی، دیانتدار اور کاروباری لوگ تھے، مگر ان میں کچھ گھرانے ایسے تھے جنہوں نے جادو ٹونے اور بدروحوں کو حاضر کرنے اور ان سے سفلی کام لینے کا دھندا شروع کر دیا۔ جمشید کا تعلق ایسے ہی ایک آتش پرستوں کے منحرف قبیلے کے خاندان سے تھا، جو پاکستان کے ایک دور دراز گاؤں میں آباد تھے۔ جمشید خاندان کے دوسرے لوگ چھوٹا موٹا کاروبار کرتے تھے، مگر جمشید نے راتوں رات امیر بننے اور بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے دنیا بھر کی دولت جمع کرنے کے لیے سفلی اور کالے جادو کی کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا۔ ان کے گھر میں کالے جادو کی ایک پرانی کتاب تھی۔ جمشید نے اس کتاب کو کئی بار پڑھا اور اسے لے کر دور دراز گاؤں سے لاہور شہر میں آ گیا۔ یہ سن 1965 کے بعد کا واقعہ ہے۔ لاہور میں آ کر جمشید نے شہر کی ایک کالونی میں مکان کرائے پر لے لیا اور مکان کے باہر جمشید نے عامل کا چھوٹا سا بورڈ لگا کر جادو ٹونے کا دھندا شروع کر دیا۔ ضعیف الاعتقاد لوگ تو دنیا کے ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں، چنانچہ ایسے لوگ جمشید کے پاس بھی اپنے اپنے مسئلے مسائل لے کر آنے لگے۔ ان میں ضعیف الاعتقاد عورتیں زیادہ ہوتی تھیں۔ جمشید انہیں جادو ٹونا بتاتا، تعویذ لکھ کر دیتا اور ان سے بھاری فیسیں وصول کرتا۔ جس کا کام اتفاق سے ہو جاتا وہ جمشید کا اور زیادہ عقیدت مند بن جاتا۔ جس کا کام نہ ہوتا وہ یہی سمجھتا کہ اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اس میں عامل کا کوئی قصور نہیں ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد جمشید کافی خوشحال ہو گیا۔ وہ 30-35 سال کا صحت مند بھرپور جوان تھا۔
شادی اس نے نہیں کی تھی۔ وہ دنیا کا دولت مند ترین آدمی بن کر کسی امیر ترین گھرانے میں شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ جمشید کا ایک دیرینہ خواب تھا جو ابھی تک پورا نہیں ہوا تھا، اور وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ یہ صرف خواب کالے جادو کے کسی کارگر ٹونے ٹوٹکے سے ہی پورا ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ کسی نہ کسی بدرو یا بھوت کو قابو کر کے اس کے ذریعے بینکوں اور بینک کے لاکروں اور دولت مند لوگوں کی تجوریوں میں رکھی ہوئی دولت حاصل کر لے۔ جمشید ایسے ہی کسی جن یا بدرو کی تلاش میں لگ گیا۔ اس نے کالے جادو کی ایک کتاب میں افریتی نام کی ایک بدرو کے بارے میں پڑھا کہ یہ بدرو اتنی طاقتور ہے کہ اسے دنیا کے سارے دفن شدہ خزانوں کا علم ہے۔ اگر یہ قابو میں آ جائے تو آدمی ساری دنیا کی دولت حاصل کر سکتا ہے۔ کتاب میں لکھا تھا کہ افریتی بدرو کو قابو کرنے کے واسطے کالے جادو کا ایک چلہ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا خطرہ بھی ہے۔ اگر اس چلے میں ذرا سی بھی کمی رہ جائے اور کالے جادو کا عمل الٹا پڑ جائے تو چلہ کرنے والا ایک ایسی اذیت ناک مصیبت میں پھنس جائے گا کہ جس سے اسے قیامت تک چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اس کتاب میں کالے جادو کے چلے کے وہ منتر بھی درج تھے، اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ چلہ آتش پرستوں کے منحرف فرقے کے مردہ عورت یا مرد کی قبر میں بیٹھ کر اس کی کھوپڑی پر موم بتی جلا کر کیا جائے گا۔ عامل جمشید نے اسی وقت افریتی بدرو کو قابو کرنے کے لیے چلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ یہ بھول گیا کہ اگر چلے اور کالے جادو کا عمل الٹا پڑ گیا تو وہ کسی اذیت ناک عذاب میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ اس کو صرف اتنا یاد تھا کہ کالے جادو کے اس عمل کا چلہ کاٹنے کے بعد ایک ایسی بدرو اس کے قبضے میں آ جائے گی جو اس کے حکم کی غلام ہوگی، اور اس کے ایک اشارے پر شہر کے تمام بینکوں اور زمین کے نیچے دفن شدہ خزانوں کی ساری دولت اس کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دے گی۔ پھر وہ شہر کے مضافات میں اپنا ایک عالی شان بنگلہ بنوا کر اس میں عیش کی زندگی بسر کرے گا۔ اس کے پاس نئے ماڈل کی کاریں ہوں گی۔ وہ یورپ اور امریکہ کی سب سے حسین ترین ماڈل گرل سے شادی کرے گا۔ دنیا کے ہر شہر میں اس کے عالی شان بنگلے ہوں گے۔ یورپ کے اخباروں اور رسالوں میں حسین ترین ایکٹرسوں اور ماڈل گرلز کے ساتھ اس کی تصویریں چھپیں گی، اور کوئی تعجب نہیں کہ دنیا کے امیر ترین انسان کی حیثیت سے اس کا نام گینیز بک میں بھی آ جائے۔ یہ عامل جمشید کا خواب تھا جسے وہ ہر حالت میں پورا کرنے کا ارادہ کر چکا تھا، اور اپنے انجام سے بے خبر تھا۔ جس فرقے سے جمشید کا تعلق تھا، آتش پرستوں کے اس منحرف فرقے کا یہ عقیدہ تھا کہ جو کچھ ہے اس دنیا میں ہی ہے، آگے کچھ نہیں۔ جتنی خوشیاں اور غم ہیں صرف اس فانی دنیا تک ہی محدود ہیں۔ مرنے کے بعد ایک پردہ گر جاتا ہے اور آگے اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اگرچہ یہ حقیقی آتش پرست فرقے کے عقیدے کے خلاف تھا، کیونکہ حقیقی آتش پرست دوزخ اور جہنم کو مانتے تھے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد آدمی کے اعمال کا حساب کتاب ہوتا ہے، اور اس کی روح کو اس کے اعمال کے مطابق بہشت یا دوزخ میں جگہ ملتی ہے۔ لیکن کالے جادو کے عامل جمشید کے فرقے کے لوگ حقیقی فرقے سے الگ ہو گئے تھے اور ان کے عقائد کو نہیں مانتے تھے۔ حقیقی مرنے والوں کے نزدیک یہ کفر تھا۔ عامل جمشید کفر کی دلدل میں ڈوب چکا تھا، اور دولت کی ہوس نے اسے اتنا اندھا کر دیا تھا کہ وہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ کفر کے جس راستے پر چل پڑا ہے اس کا انجام عبرتناک ہلاکت کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ جمشید لاہور کے مضافاتی کالونی کے مکان میں اکیلا رہتا تھا۔ اس نے کسی کو اپنا دوست یا ہمراز نہیں بنایا تھا۔ محلے والوں سے بھی اس کی معمولی سی سلام دعا تھی۔ محلے والے بھی جمشید عامل کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ آدمی کافروں والے جادو ٹونے کرتا ہے۔ چونکہ عامل جمشید کے جادو ٹونے سے کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، اس لیے محلے والے درگزر سے کام لے رہے تھے۔ جمشید نے گھر کے کام کاج کے واسطے ایک غیر مسلم ادھیڑ عمر عورت رانی کو ملازم رکھ لیا تھا، جو اس کا کھانا وغیرہ بھی پکاتی تھی۔ جمشید رانی سے بھی زیادہ بات نہیں کرتا تھا، بس اپنے کالے جادو کی دنیا میں گم رہتا تھا۔ جب حصول دولت کے لیے افریتی نام کی طاقتور بدرو کو اپنے قبضے میں کرنے کا منتر جمشید کے ہاتھ لگ گیا تو اس نے اس کا چلہ کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ شہر کے باہر اس کے فرقے کے لوگوں کا ایک پرانا قبرستان موجود تھا۔ جب اس فرقے کے کچھ خاندان لاہور کی ایک بستی میں رہا کرتے تھے تو وہ اپنے مردے اسی قبرستان میں دفن کیا کرتے تھے۔
ان کے چلے جانے کے بعد یہ قبرستان ویران ہو گیا تھا اور خستگی اور شکست و ریخت کا شکار ہونے کے بعد اور زیادہ ڈراؤنا ہو گیا تھا۔ عامل جمشید کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس قبرستان کی کون سی قبر میں کون دفن ہے، کون سی قبر عورت کی ہے، کون سی قبر مرد کی ہے۔ اسے یہ جاننے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ کالے جادو کی کتاب میں لکھا تھا کہ یہ چلہ کسی بھی مرد، عورت یا مردہ آدمی کی قبر میں گھس کر اس کی کھوپڑی پر موم بتی جلا کر کیا جا سکتا ہے۔ جمشید کے لیے آسانی پیدا ہو گئی تھی، ورنہ اسے یہ معلوم کرنے میں بڑی مشکل پیش آتی کہ کون سی قبر عورت کی ہے اور کون سی قبر آدمی کی ہے۔ جمشید ایک روز اپنے فرقے کے قبروں کا جائزہ لینے کے بعد اس پرانے ویران قبرستان میں چلا گیا۔ وہ کوئی ایسی قبر تلاش کرنا چاہتا تھا جس کے اندر مردے کی کھوپڑی بھی موجود ہو اور جہاں بیٹھ کر وہ بدرو افریتی کا چلہ کاٹ سکے۔ یہ چلہ آدھی رات کو شروع ہوتا تھا اور اسے سورج نکلنے سے پہلے ختم ہو جانا تھا۔ اس وقت سب سے طاقتور اور بدروحوں کی مہرانی بدرو افریتی نے حاضر ہو کر اپنے آپ کو عامل جمشید کے حوالے کر دینا تھا اور اس کا مطیع ہو جانا تھا۔ جمشید دوپہر کے وقت قبرستان میں آیا تھا۔ دن کے وقت بھی اس قبرستان میں ہو کا عالم تھا۔ ایسی آسیب زدہ خاموشی طاری تھی کہ لگتا تھا ابھی کسی قبر سے کوئی مردہ نکل کر اسے دبوچ لے گا۔ یہ قبرستان جمشید کے ہوش سنبھالنے سے بہت پہلے ہی ویران ہو گیا ہوا تھا، کیونکہ لاہور شہر میں اس کے فرقے کا آخری خاندان 50 سال پہلے نقل مکانی کر کے سندھ کے دور دراز علاقے میں چلا گیا تھا۔ جمشید اسی دور دراز صحرائی علاقے کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا تھا۔ لاہور میں وہ ہوش سنبھالنے کے 6-7 سال بعد اپنے خاندان کے ایک بزرگ کے ساتھ اپنے صحرائی گاؤں سے اس قبرستان میں آیا تھا۔ اس کے بعد اسے آ جانے کا موقع ملا تھا۔ کوئی قبر اپنی اصلی حالت میں نہیں تھی، کسی قبر کا کتبہ صحیح سلامت نہیں تھا۔ قبریں مٹی کی ڈھیروں میں تبدیل ہو چکی تھیں جن میں گڑھے پڑے ہوئے تھے۔ کچھ قبریں ڈھہ چکی تھیں اور ان میں مردوں کی ہڈیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ جمشید کو کسی ایسی قبر کی تلاش تھی جس کی چھت سلامت ہو، کیونکہ کالے جادو کی کتاب میں لکھا تھا کہ جس قبر میں بیٹھ کر یہ چلہ کیا جائے اس کی چھت ضرور ہو۔ آخر جمشید کو ایک ایسی قبر مل ہی گئی۔ اس قبر کے پہلو میں ایک کافی بڑا شگاف تھا۔ جمشید نے سر شگاف کے اندر ڈال کر دیکھا۔ قبر کے اندر مردے کا پنجرہ ابھی تک اسی حالت میں پڑا تھا اور اس کی کھوپڑی بھی موجود تھی۔ شاید کوئی سرجن ڈاکٹر ہی یہ معلوم کر سکتا تھا کہ یہ پنجر کسی عورت کا ہے یا کسی مرد کا ہے۔ جمشید کو اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ وہ عورت اور مرد کی لاش کے پنجرے سے اس کے عورت یا مرد ہونے کا پتہ نہیں چلا سکتا تھا، لیکن چلے کی یہ شرط تھی بھی نہیں۔ قبر اگرچہ خستہ حالت میں تھی لیکن اس کی کرسی اونچی تھی اور سرہانے کے جانب کھوپڑی کے پاس بیٹھنے کی تھوڑی سی جگہ موجود تھی۔ جمشید نے اس قبر کی نشانی یاد کر لی۔ یاد رکھنے کے لیے وہاں درخت کی ایک سوکھی ٹہنی بھی توڑ کر لگا دی، کیونکہ اسے رات کی تاریکی میں وہاں آنا تھا۔ قبر دیکھنے کے بعد عامل جمشید اپنے مکان پر واپس آ گیا۔ مکان پر اس کی خادمہ ادھیڑ عمر رانی شام کے واسطے کھانا تیار کرنے میں لگی تھی۔ جمشید نے کپڑے بدلے اور کالے جادو کی پرانی کتاب لے کر دالان میں تخت پوش پر بیٹھ کر وہ منتر یاد کرنے لگا جو اس نے افریتی چڑیل کا چلہ کاٹتے وقت قبر کے اندر پڑھنے تھے۔ کالے جادو کی کتاب 20-25 صفحوں کی چھوٹی سی پرانی کتاب تھی اور اس کے ورق بڑے خستہ ہو رہے تھے۔ وہ آتش پرستوں کے منحرف فرقے کی قدیم ترین زبان اور اسی رسم الخط میں لکھی ہوئی تھی۔ جمشید یہ زبان بول اور پڑھ سکتا تھا۔ یہ ان کے منحرف قبیلے کی خاندانی زبان تھی اور وہ اپنے گھروں میں یہی زبان بولتے تھے۔ نوکرانی رانی چھوٹے سے باورچی خانے میں کھانا تیار کر رہی تھی۔ موسم ستمبر کے مہینے کی آخری تاریخوں کا تھا اور دن ٹھنڈے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اتنے میں نوکرانی رانی دوپٹے کے پلو سے ہاتھ صاف کرتی ہوئی تخت پوش کے قریب آ کر فرش پر بیٹھ گئی۔ جمشید نے کتاب بند کر دی، رانی کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا بات ہے رانی؟ رانی کہنے لگی، بابو جی، آپ کے جانے کے بعد ایک بزرگ آدمی آیا تھا۔ جمشید بولا، اسے کہہ دینا تھا کہ میں گھر پر نہیں ہوں۔ رانی بولی، میں نے کہہ دیا تھا کہ بابو جی گھر پر نہیں ہیں۔ جمشید نے تعجب سے پوچھا، پھر اب تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ رانی کہنے لگی، میں یہ کہنا چاہتی ہوں بابو جی کہ اس بزرگ آدمی نے آگے سے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ جمشید گھر پر نہیں ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ کہاں گیا ہوا ہے۔ وہ آئے تو اسے میری طرف سے خبردار کر دینا
کہ وہ جادو ٹونے اور کالے جادو کے چلے کرنے سے باز آ جائے۔ یہ کافروں کا کام ہے اور پاکستان اسلام کا گھر ہے۔ بس اتنا کہہ کر وہ بزرگ بندہ چلا گیا تھا۔ عامل جمشید پر رانی نوکرانی کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس قسم کے بزرگ کبھی کبھار اسے نصیحتیں کرنے اور اسے کالا جادو کرنے سے منع کرنے کے واسطے اس کے پاس آ جایا کرتے تھے۔ جمشید نے نوکرانی رانی کی زبانی اس بزرگ بندے کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیں اور رانی سے کہا، اب جاؤ اور جا کر اپنا کام کرو۔ رانی جانتی تھی کہ جمشید اس کی عزت کرتا ہے اور اس کی باتیں سن لیا کرتا ہے۔ رانی نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، بیٹا تم یہ جادو ٹونے کا کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ جب سے اس بزرگ بندے کی باتیں سنی ہیں میرا دل ڈرنے لگا ہے۔ جمشید نے کہا، یہ میرا کاروبار ہے رانی، میں یہی کام کر کے اپنی روٹی کماتا ہوں، اور پھر میرے جادو ٹونے سے آج تک کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ نوکرانی رانی بولی، بیٹا میں تمہیں اپنے بچوں کی طرح سمجھتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ تمہیں کوئی دکھ پہنچے۔ میں تمہیں یہی کہوں گی کہ جادو ٹونے کا کام چھوڑ ہی دو، خدا کا دیا تمہارے پاس سب کچھ ہے، کوئی دوسرا کاروبار شروع کر لو۔ جمشید کو نوکرانی رانی کی باتیں بری لگی تھی، مگر وہ اس کا ادب کرتا تھا۔ کہنے لگا، رانی میں سوائے اس کام کے دوسرا کوئی کاروبار نہیں کر سکتا، تم بے فکر رہو، مجھے کچھ نہیں ہوگا، جاؤ۔ ادھیڑ عمر رانی اٹھ کر باورچی خانے میں چلی گئی۔ عامل جمشید پھر سے کالے جادو کے منتر یاد کرنے لگ گیا۔ یہ 3 منتر تھے جنہیں یاد کرنا تھا۔ اسے بڑی جلدی تینوں منتر یاد ہو گئے۔ رانی جمشید کو رات کا کھانا کھلانے کے بعد اپنے گھر چلی گئی۔ جمشید کالے جادو کی کتاب لے کر بیٹھ گیا۔ منتر اگرچہ 3 ہی تھے مگر ان کی زبان مشکل اور الجھی ہوئی تھی۔ جمشید ہر منتر کو بار بار دہرانے لگا۔ آج رات اسے قبرستان میں چلا کرنے جانا تھا۔ اس کے لیے کچھ اتنی تیاری کی ضرورت نہیں تھی، اسے صرف اپنے ساتھ ایک ماچس اور ایک موم بتی اور تھوڑا سا لوبان لے جانے کی ضرورت تھی۔ رات کے 10 بجے اس نے نہانے کے بعد دوسرے کپڑے پہن لیے اور ٹیلی ویژن کھول کر بیٹھ گیا۔ ٹیلی ویژن پر کوئی ڈرامہ ہو رہا تھا۔ جمشید کو 2 گھنٹے گزارنے تھے۔ ڈرامہ ختم ہوا تو دوسرا پروگرام شروع ہو گیا۔ جب کمرے میں لگی ہوئی گھڑی نے رات کے ٹھیک 12 بجائے تو جمشید اٹھ کھڑا ہوا۔ موم بتی، ماچس اور لوبان کا لفافہ جیب میں ڈالا، کمرے کی بتی جلتی رہنے دی، مکان سے باہر نکل کر دروازے کو تالا لگایا اور آدھی رات کی خاموشی اور اندھیرے میں قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا مکان کالونی میں ایسی جگہ پر تھا کہ جہاں اس کے ارد گرد نزدیک کوئی دوسرا مکان نہیں تھا۔ کچھ دور کالونی کا بڑا بازار تھا جس کی ساری دکانیں بند تھیں۔ جمشید کالونی سے نکلتے ہی کھیتوں میں ہو گیا۔ وہ اپنے دل میں کالے جادو کے تینوں منتر بار بار دہرا رہا تھا جو اب اسے پوری طرح سے یاد ہو گئے تھے۔ وہ آتش پرستوں کے منحرف فرقے کے ویران قبرستان کے پاس پہنچ گیا۔ قبرستان کا شکستہ دروازہ رات کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ قبرستان کی ڈیوڑی میں بھی خوفناک تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ وہ ڈیوڑی میں سے گزر گیا، اب وہ قبروں کے درمیان چل رہا تھا۔ شکستہ قبریں اندھیرے کی چادر اوڑھے چپ چاپ پڑی تھی۔ عامل جمشید دن کے وقت قبر پر درخت کی ٹہنی کی نشانی لگا گیا تھا۔ وہ اس قبر کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے موم بتی جلا کر اس کی روشنی میں جھک کر شگاف میں سے قبر کے اندر دیکھا۔ مردے کا پنجر صحیح سالم حالت میں اسی طرح پڑا تھا۔ اس کی کھوپڑی بھی گردن کی ہڈی کے اوپر ٹکی ہوئی تھی۔ جمشید قبر میں داخل ہو گیا۔ اس نے لاش کی کھوپڑی کو غور سے دیکھا۔ یہ عام انسانی کھوپڑیوں سے ذرا بڑی کھوپڑی تھی۔ جس شخص کی لاش کا یہ پنجر تھا وہ اونچے قد کاٹ کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ جمشید نے کھوپڑی کے اوپر پگھلی ہوئی موم کے قطرے گرا کر موم بتی لگا دی، کھوپڑی کے قریب ہی لوبان سلگا دیا اور کھوپڑی کی طرف منہ کر کے کالے جادو کے منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ اس کا چلہ شروع ہو چکا تھا۔ قبرستان کا ماحول ہولناک سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ عامل جمشید بھی دل میں کالے جادو کے منتر دہرا رہا تھا۔ اس کے ہونٹ بند تھے۔ اس نے 2000 مرتبہ یہ منتر پڑھنے تھے۔ اس طرح یہ چلہ رات کے آخری پہر تک جاری رہنا تھا۔ اس نے اپنی نگاہیں موم بتی کی لو پر مرکوز کر رکھی تھیں۔ موم بتی کی لو بالکل ساکت تھی۔ جب وہ 100 مرتبہ کالے جادو کے منتر دہرا چکا تو اسے موم بتی کی لو میں عجیب و غریب شکلیں نظر آنے لگیں۔ کبھی کسی عورت کا چہرہ سامنے آ جاتا، کبھی ایک شیر ایک طرف سے دوڑتا ہوا آتا اور دوسری طرف نکل جاتا، کبھی ایک ڈراؤنا انسان نما چہرہ نمودار ہو کر
جمشید کو ڈرانے کی کوشش کرتا، مگر جمشید ایک تجربے کار عامل تھا۔ وہ بالکل نہ ڈرا اور اپنی جگہ پر جم کر بیٹھا رہا اور کالے جادو کے منتر پڑھتا رہا۔ پھر ایسا ہوا کہ موم بتی کے شعلے میں نظر آنے والی ساری شکلیں غائب ہو گئیں اور کھوپڑی نے تھوڑی سی حرکت کی۔ جمشید منتروں کا جاپ کرتے ہوئے کھوپڑی کو دیکھ رہا تھا۔ کھوپڑی پر ایک تھر تھراہٹ سی طاری ہو گئی۔ کھوپڑی پر جمی ہوئی موم بتی کی لو بھی تھر تھرانے لگی۔ اسے سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دیں۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ سرگوشیاں انسانوں کی ہیں یا کالے جادو کی بدروحوں کی۔ جمشید پوری توجہ سے منتر پڑھتا رہا۔ اچانک ایک ہلکے سے دھماکے کے ساتھ کھوپڑی اچھل کر نیچے گری۔ پھر ایک کربناک چیخ کی آواز بلند ہوئی۔ جمشید ایسا عامل بھی ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ کھوپڑی کے اچھلنے سے موم بتی نیچے گر کر بجھ گئی تھی۔ جمشید یہی سمجھا کہ جس بدرو افریتی کا وہ چلہ کاٹ رہا ہے وہ منتر پورا ہونے سے پہلے ہی حاضر ہو گئی ہے۔ اس نے جیب سے ماچس نکال کر جلائی اور نیچے گری ہوئی موم بتی اٹھا کر اس کو پھر سے روشن کیا اور دیکھا کہ کھوپڑی اپنی جگہ پر ہی تھی، مگر اس کا ماتھے سے اوپر کا حصہ ٹوٹ کر الگ ہو چکا تھا اور کھوپڑی کی ایک آنکھ میں سے سیاہ دھوئیں کی ایک پتلی لہر سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی باہر نکل رہی تھی۔ اس کے دیکھتے دیکھتے کھوپڑی کی آنکھ کے سوراخ میں سے دھواں نکلنا بند ہو گیا اور سوراخ میں سے ایک کالا بچھو نکل کر آنکھ کے سوراخ سے چمٹ کر ساکت ہو گیا۔ عامل جمشید یہ سب کچھ بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ خوف زدہ نہیں تھا مگر حیران ضرور تھا کہ یہ سب کچھ اس کے چلہ پورا کرنے سے پہلے کیسے وقوع پذیر ہو گیا ہے۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ بدروحوں کی مہارانی بدرو افریتی اسی ٹوٹی ہوئی کھوپڑی میں سے نمودار ہوگی۔ اس نے دوبارہ منتروں کا جاپ شروع کر دیا۔ ابھی اس نے دوبارہ منتر پڑھنے شروع ہی کیے تھے کہ اچانک وہی ڈراؤنی چیخ ایک بار پھر بلند ہوئی اور ٹوٹی ہوئی کھوپڑی اچھل کر اتنے زور سے جمشید کے ماتھے سے ٹکرائی کہ وہ پیچھے کو گر پڑا۔ موم بتی پھر بجھ گئی تھی۔ جمشید پر خوف طاری ہو گیا۔ وہ گھبرا کر اٹھا اور قبر سے نکل کر قبرستان کی ڈیوڑی کی جانب دوڑنے لگا۔ ڈیوڑی سے نکل کر وہ بھاگتا ہوا اندھیرے میں اجاڑ میدان کی سوکھی جاڑیوں میں الجھتا ایک کھیت میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا سانس پھول گیا تھا، ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا، جسم گرم ہو رہا تھا، اس کا سانس تیز تیز چل رہا تھا۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ سب کچھ کیا اور کیسے ہو گیا تھا۔ وہ گرتا پڑتا اپنے مکان پر آ گیا، دروازہ کھول کر اوپر کمرے میں جا کر بستر پر گر پڑا اور گرتے ہی اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اسے ہوش اس وقت آیا جب اس کے کان میں ملازمہ رانی کی آواز آئی۔ یہ آواز اسے دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ نوکرانی رانی کہہ رہی تھی، بابو بیٹا یہ دوائی پی لو۔ جمشید نے آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھوں میں سے سیک نکل رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر بیٹھنا چاہا مگر وہ اپنے جسم کو حرکت نہ دے سکا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اپنے بستر پر اسی حالت میں پڑا ہے۔ روشن دان میں سے دن کی روشنی آ رہی ہے۔ رانی اس کے پاس بیٹھی ہے اور اس کے ہاتھ میں شیشے کا گلاس ہے جس میں کسی دوائی کا نسواری رنگ کا مکسچر ہے۔ جمشید نے بول کر کچھ پوچھنا چاہا لیکن یہ دیکھ کر اس کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی کہ اس کی زبان بند ہو گئی تھی۔ وہ بول نہیں سکتا تھا۔ اس نے منہ کھول کر کچھ کہنا چاہا مگر اس کا منہ بھی نہ کھل سکا۔ اس کی صرف آنکھیں حرکت کر رہی تھیں، باقی سارا جسم جیسے پتھر کی طرح ساکت ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ یہ کیا ہو گیا تھا؟ یہ سوچ کر عامل جمشید کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ سب کچھ سن رہا تھا۔ اسے نوکرانی رانی کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی مگر وہ بول نہیں سکتا تھا۔ ہاتھ اٹھا کر دوائی کا گلاس بھی نہیں پکڑ سکتا تھا۔ رانی بیچاری سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے جمشید کا منہ کھول کر چمچ سے دوائی ڈالنے کی کوشش کی مگر جمشید کے بند ہونٹ اپنی جگہ پر جم کر سخت ہو گئے تھے۔ رانی رونے لگی۔ اس نے دوائی کا گلاس ایک طرف رکھا اور جلدی سے کمرے سے نکل گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ محلے کے ایک ڈاکٹر کو لے کر آ گئی۔ جمشید اس ڈاکٹر کو جانتا تھا۔ اس کا کلینک کالونی کے بازار میں تھا۔ ڈاکٹر نے اسٹیتھوسکوپ نکال کر جمشید کے دل کی دھڑکن چیک کی، پھر اس کا بلڈ پریشر لیا۔ جمشید آنکھیں کھولے ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے ہلکی سی تسلی آمیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جمشید صاحب گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ بڑی جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر نے اپنے بیگ میں سے ڈسپوزیبل سرنج نکال کر اس میں ایک چھوٹی سی شیشی کا اوپر کا حصہ کاٹ کر سرنج میں ٹیکے کی دوا بھری اور جمشید کے بالکل سیدھے پڑے بازو پر سے آستین اونچی کی اور بازو میں انجیکشن لگانے کے لیے جھکا۔
جیسے ہی اس نے جمشید کے بازو میں سرنج کی سوئی چبھونے کی کوشش کی، سوئی ٹوٹ گئی۔ اسے ایسے لگا جیسے اس نے پتھر میں سوئی چبھوئی تھی۔ ڈاکٹر نے جلدی سے جمشید کے بازو کو ٹٹولا۔ جمشید کا بازو پتھر کی طرح سخت ہو گیا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کے سارے جسم کو ٹٹول کر دیکھا۔ اس کا سارا جسم پتھر بن چکا تھا۔ ڈاکٹر حیران رہ گیا۔ جمشید کی آنکھیں کھلی تھیں۔ ڈاکٹر نے جمشید سے کہا، یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ جمشید نے کوئی جواب نہ دیا۔ ٹکٹکی باندھے ڈاکٹر کو رحم طلب نظروں سے تکتا رہا۔ ڈاکٹر نے جمشید کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر دبایا، مگر ہونٹ بھی پتھر کی طرح سخت تھے۔ ڈاکٹر نے جلدی سے اسٹیتھوسکوپ بیگ میں رکھی اور رانی سے کہا، انہیں فوراً ہسپتال لے جاؤ۔ رانی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ اس نے جلدی سے محلے کے 2-3 آدمیوں کو بلایا اور جمشید کو ٹیکسی میں ڈال کر ہسپتال پہنچا دیا۔ اس وقت دن کے 11 بجے تھے۔ ہسپتال میں ڈاکٹروں نے جمشید کو چیک کیا، مگر ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ مریض کو کیا ہو گیا ہے۔ سب سے زیادہ ڈاکٹروں کو اس بات کی حیرانی تھی کہ مریض کا جسم پتھر کیوں ہو گیا ہے۔ نہ اسے انجیکشن لگ سکتا تھا، نہ اسے خوراک دی جا سکتی تھی، صرف مریض یعنی جمشید کا دل بدستور دھڑک رہا تھا۔ وارڈ کے انچارج ڈاکٹر نے الگ ہو کر اپنے اسسٹنٹ ڈاکٹر سے کہا، یہ شخص تقریباً مر چکا ہے، صرف دل ابھی تک دھڑک رہا ہے اور آنکھوں میں تھوڑی بہت حرکت ہے، تھوڑی دیر میں یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ رانی بیچاری جمشید کے بستر کے قریب بینچ پر سوگوار بیٹھی تھی۔ جمشید ہسپتال کے بیڈ پر ساکت پڑا وارڈ میں لوگوں کے چلنے پھرنے اور ڈاکٹروں اور نرسوں کی آپس میں باتیں کرنے کی آواز برابر سن رہا تھا۔ کالے جادو کے عامل کی حیثیت سے وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ چلہ الٹا پڑ گیا ہے اور کچھ دیر بعد اس کا اثر ختم ہو جائے گا اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے دل کی دھڑکن مدھم پڑتی جا رہی ہے اور اسے اپنی آنکھوں کو حرکت دینے میں دقت پیش آ رہی ہے۔ دن کے 1 بجے کے قریب جمشید کے دل کی دھڑکن بند ہو گئی اور اس کے فوراً بعد اس کی آنکھیں بھی پتھرا گئیں۔ وارڈ کی نرس راؤنڈ لگاتے جمشید کے پاس آئی۔ اس نے جمشید کی پتھرائی ہوئی آنکھیں دیکھیں تو جلدی سے ڈاکٹر کو بلا لیا۔ ڈاکٹر نے آ کر چیک کیا۔ رانی جو پریشان صورت لیے پاس ہی کھڑی تھی۔ ڈاکٹر نے رانی سے کہا، بی بی، مریض کا کوئی بہن بھائی، کوئی رشتہ دار نہیں ہے؟ رانی نے کہا، جی نہیں ڈاکٹر جی، بابو اکیلا ہی رہتا ہے، میں اس کی پرانی نوکرانی ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا، بی بی، مریض کا انتقال ہو چکا ہے، ہمیں پولیس کو رپورٹ کرنی ہوگی۔ رانی رونے لگی۔ جمشید کے دل کی دھڑکن بند ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں پتھرا کر ایک جگہ ساکت ہو گئی تھی، مگر وہ دیکھ سکتا تھا، سن سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے جب رانی سے کہا کہ مریض مر چکا ہے تو اس نے چیخ کر کہنا چاہا کہ میں مرا نہیں ہوں، میں زندہ ہوں، لیکن وہ آواز نہ نکال سکا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس کا ایک سپاہی اور ایک کانسٹیبل وہاں آ گئے۔ وہ رانی کا بیان کاپی پر لکھنے لگے۔ جمشید یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، سب کچھ سن رہا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر کہنا چاہتا تھا کہ میں زندہ ہوں، میں مرا نہیں ہوں، مگر اس کی آواز اس کے حلق سے باہر نہیں نکل رہی تھی۔ جب کانسٹیبل نے ڈاکٹر سے کہا، ڈاکٹر صاحب، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کب تک مل سکے گی؟ تو جمشید پر سختہ سا طاری ہو گیا۔ پوسٹ مارٹم کا مطلب تھا کہ اب اس کے جسم کو چیرا پھاڑا جائے گا۔ ڈاکٹر نے کانسٹیبل سے کہا، آپ کو 1-1.5 گھنٹے میں پوسٹ مارٹم رپورٹ مل جائے گی۔ کانسٹیبل نے رانی سے کہا، بی بی، اس آدمی کا کوئی رشتہ دار ہو تو بتاؤ، ہمیں لاش کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے، ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اسے کسی نے زہر تو نہیں دے دیا۔ رانی نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، یہاں اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ کانسٹیبل بولا، ٹھیک ہے بی بی، ہمیں قانونی کارروائی پوری کرنی ہوگی۔ جمشید کی لاش کو پوسٹ مارٹم والے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ رانی باہر زمین پر بیٹھ گئی۔ پوسٹ مارٹم کرنے والا ڈاکٹر جب جمشید کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے لگا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ لاش پتھر کی طرح سخت ہو چکی تھی۔ اس نے اسی وقت وارڈ کے انچارج ڈاکٹر کو اطلاع کر دی۔ انچارج ڈاکٹر پولیس کانسٹیبل کو ساتھ لے کر پوسٹ مارٹم روم میں آ گیا۔ لاش کو ایک بار پھر چیک کیا گیا۔ لاش اتنی سخت ہو چکی تھی کہ پوسٹ مارٹم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پولیس کانسٹیبل نے یہ صورتحال دیکھی تو ایک کاغذ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب، یہاں دستخط کر دیجئے، ہمیں ضابطے کی کارروائی پوری کرنی ہے۔ جب ضابطے کی تمام کارروائی پوری ہو گئی تو جمشید کی لاش رانی کے حوالے کر دی گئی۔
رانی روتی ہوئی لاش کو کسی نہ کسی طرح گھر واپس لے آئی۔ جمشید سب کچھ دیکھ رہا تھا، سب کچھ سن رہا تھا، مگر کسی کو نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ اسے مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہے۔ وہ اس تصور سے کانپ رہا تھا کہ اب اس کو زمین میں دفن کر دیا جائے گا۔ محلے کے کچھ لوگ جمع ہو گئے۔ رانی نے انہیں بتایا کہ اس کے صاحب کا تعلق آتش پرستوں کے ایک خاص فرقے سے تھا اور اس فرقے کا ایک قبرستان شہر سے باہر ابھی تک موجود ہے۔